بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں منصب علی۔ چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ کون سی وجہ سے اب آپ نے ذرا بچ کے رہنا ہے، کون سا جرمانہ آپ کو ہو سکتا ہے اور وہ بھی اچھا خاصا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے کون سا کیا ایک بہت ہی عمدہ اعلان امیگرینٹس کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ بات کریں گے تارکین وطن کو ڈپورٹ ہونے کا خطرہ ہے، کہاں سے اور کیوں۔ اس کے بعد اینڈ پہ بات کریں گے کہ اسپین حکومت کی طرف سے کون سی اچھی خبر آئی ہے جس کے بعد حالات کافی زیادہ بہتر ہونے کی چانسز ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے پیدینیتے جو ہے وہ آیا ہے مارکیٹ میں، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے، بہت زیادہ لوگ ہاسپٹل پہنچے، بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ الیکٹرک ہونے کے باوجود ان کا کوئی لائسنس، کوئی ان کی رکاوٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور سب سے بری چیز اس میں یہ تھی کہ پیدینیتے کی کوئی انشورنس نہیں تھی، جس کے بعد ایکسیڈنٹ کی صورت میں کسی کو کوئی کمپنسیٹ نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب اس سوموار سے کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے، جو کوئی بھی پیدینیتے کو فٹ پاتھ پہ 25 پر آور سے زیادہ دوڑائے گا اور پیدینیتے پہ ڈبل سواری کرے گا، اس کو 100 یورو سے لے کے 500 یورو تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ پیدینیتے ویسے بھی ایک خطرناک سواری ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو تو لازمی طور پہ پولیس کو جو بھی نزدیک ترین ہو یا آپ کال کر سکتے ہیں، لازمی طور پہ ان کو کریں اور اس حادثے کے بارے میں رجسٹرڈ کروائیں۔ جتنے زیادہ آپ حادثات رجسٹرڈ کرواتے ہیں یا جتنی زیادہ چوریاں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، ہر سال ان کی کیلکولیشن کے مطابق نئے لا بنتے ہیں۔ جب نئے لا بنتے ہیں انہی چیزوں پہ بنتے ہیں جو رپورٹیں زیادہ ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر حادثے کا، ہر مسئلے کی لازمی طور پہ رپورٹ کروانی چاہیے۔ اس کے بعد بات کریں گے نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بہت ہی عمدہ اعلان کیا ہے۔ آج 19 جنوری ہے، کل وہ حلف اٹھائیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آج سے کئی دن پہلے ہی وائٹ ہاؤس کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ وہاں پہ صفائی ستھرائی بہت اچھے طریقے سے جاری ہے تاکہ نئے صدر جو ہیں وہ آئیں۔ نئے صدر نے آنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ میرا پہلے دن ہی جو سب سے مین کام ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو کہ 1 کروڑ 10 لاکھ اللیگل امیگرینٹس پورے امریکہ میں بنتے ہیں، ان کو لیگل کرنے کے لیے سمری بھیجنا ہے کانگریس کو، تاکہ وہ سگنیچر کرے اور جلد سے جلد ان تمام کو لیگل کیا جا سکے۔ اب ان کے اندر جو کہ 4 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادتیاں کی ہیں امیگرینٹس کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت ہی برا رویہ رکھا ہے، شاید وہ ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے گھٹنے ٹیک کر وہ بلیک آدمی جو کہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی بلیک لوگوں کی، اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پوری دنیا میں، یہاں پہ بھی ریکارڈ ہوا تھا بارسلونا میں اور باقی شہروں میں بھی۔ تو اس کی ایک 5 سالہ بیٹی تھی، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر معذرت کی اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں کافی اچھی جگہ ملی اور سوشل میڈیا میں بھی کافی زیادہ شیئر کیا گیا کہ جو بائیڈن نے اس کی 5 سالہ بیٹی سے معافی مانگی ہے ایز اے پریزیڈنٹ کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو اوورآل جو امریکہ کے آنے والے دن ہیں کافی اچھے ہیں۔ امریکہ کے نئے صدر کے آنے سے ابھی ایک دن پہلے ہی یورپ سے بھی پابندی ہٹا دی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال بہار کے مہینوں میں اپریل کے قریب لگی تھی۔ صرف اور صرف کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے پورے شنجن سٹیٹس پہ پابندی لگا دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کو بین کر دیا تھا وہاں پہ آمد و رفت کو، بغیر آپ جواز کے امریکہ نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی شنجن سٹیٹ سے پابندی، آج کی تازہ ترین خبر یہ بھی ہے کہ ہٹا دی گئی ہے۔ لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن نے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو لیگل کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ واقعہ ہی ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے تارکین وطن کس ملک سے ان کو خطرہ ہے ڈپورٹ ہونے کا۔
تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مختلف کیمپس میں یونان میں اس وقت ایلیگل امیگرینٹس ہیں، وہاں پہ ان کو یہ دیا گیا تھا اختیار کہ وہ اپنا اسائلم اپلائی کر سکیں۔ ان میں سے سینکڑوں تقریباً 1465 تارکین وطن ایسے تھے جن کا اسائلم جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو پچھلے ہفتے ڈپورٹ کرنے کے لیے ترکی کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ترکی نے کرونا وائرس کا کہہ کے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یونان نے اب یورپی یونین پہ پریشر بلڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے اور کہنا شروع کیا ہے کہ ان تارکین وطن کو ترکی کے حوالے معاہدے کے مطابق کیا جائے، لیکن ترکی کا ابھی تک لینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور ترکی انکاری ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان 1465 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کو کرونا ہو، اس وجہ سے وہ ان تارکین وطن کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لیکن یونان جو ہے وہ کافی زیادہ تگ و دو کر رہا ہے، اور اس نے بیچ میں یورپی یونین کے رہنماؤں کو پہ بھی زور دیا ہے کہ وہ ساتھ مل کر یونان پہ پریشر بلڈ کریں کہ معاہدے کے مطابق وہ ان تمام تارکین وطن کو واپس لے۔ اینڈ پہ بات کریں گے اسپین کی۔ اسپین میں سب سے اچھی خبر جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہیڈ لائن میں، کہ بہت اچھی خبر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بدحالی کا سامنا ہے اسپیشلی پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ اگر بات کریں اسپین کو، کیونکہ اسپین دنیا میں ان ممالک میں شامل ہے یہاں پہ کافی زیادہ کیسز ہیں کرونا وائرس کے۔ اس وجہ سے اب آنے والے دنوں میں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ مزید بدحالی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ٹورزم کو اوپن کیا جائے۔ ٹورزم کو کس طرح اوپن کیا جائے، کیونکہ کرونا وائرس کے آثار ابھی تک ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اسپین کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپریل تک ٹورزم کو اوپن کیا جائے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھ دی جائے کہ ہر ایک کے پاس ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور کرونا کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اس کو نیگیٹو رپورٹ پلس ویکسین اس کی لگی ہو تو اس کو آنے کی اجازت ہوگی، یعنی کہ ٹورزم اوپن ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اگر اس طرح ان دو قوانین پہ ٹورسٹ جو ہے وہ عمل کرے گا تو اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رکاوٹ میں وہ اسپین آ سکتا ہے، کتلونیا آ سکتا ہے، اور اپنی ٹورزم کے جتنے ٹائم ہے ایز اے ٹورسٹ وہ جتنا ٹائم گزارنا چاہتا ہے بارسلونا میں، اسپین میں کسی بھی جگہ پہ وہ گزار سکے گا۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے جو کہ منسٹر ہیں ٹورزم کی، سیاحت کی، اسپین کی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اپریل کے مہینے تک یہ تمام رول ہے ریگولیشن فائنل کر کے منسٹری جو ہے وہ تمام ہوٹلز کو اور تمام جو بھی ریلیٹڈ شعبے ہیں سیر و سیاحت کے، ان کو مہیا کرے، اور ساتھ ساتھ ان پہ زور دے کہ ان تمام چیزوں کی انہوں نے پاسداری کرنی ہے، اسپیشل ہوٹل انڈسٹری نے، کیونکہ ہوٹل انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے جن کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں سرٹیفکیٹس کو دیکھ کے پھر اپنے ہوٹلز وغیرہ کی بکنگ کرے اور رومز دے۔ تو دوستو یہ تھی نیوز، امید ہے آپ کو میرا یہ سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا، اپنی آراء سے لازمی طور پہ آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔